بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ۔ کتاب کی تالیف حسین علامینی صاحب نے کی ہے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے۔ مولانا شبلی نعمانی نے قدامہ بن مازون کا واقعہ کیوں لکھا؟ اہل سنت کے جید عالم اور مصنف مولانا شبلی نعمانی نے قدامہ بن مازون کا واقعہ لکھ کر ثابت کیا ہے کہ قانون الہی سب کے لیے یکساں ہے۔ قدامہ بن مازون کے بتانے کے باوجود کہ وہ بدر، خندق، حدیبیہ یعنی بیعت رضوان اور دیگر غزوات میں حضرت کے ساتھ شریک رہ چکے ہیں، لیکن حضرت عمر نے ان پر حد جاری کر دی۔ یہ ایک واقعہ ہم نے بطور مثال نقل کیا۔ اس کے علاوہ بھی علماء اہل سنت نے صحابہ کے جو متفرق واقعات نقل کیے ہیں، اگر کوئی شیعہ نقل کرے تو یقیناً اسے غلط رنگ میں ہی پیش کیا جائے۔ مثلا انوار الباری شرح بخاری میں مولانا انور شاہ کشمیری دیوبندی کے افادات پر مشتمل ہے۔ اس میں حضرت زبیر اور ایک بدری صحابی کا قضیہ اور حضرت کا حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کرنا اور اس انصاری بدری کا فیصلے پر افسوسناک رد عمل موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عدیس اور حضرت جہجہ غفاری بزرگ صحابی ہیں، بیعت رضوان میں شریک تھے، لیکن حضرت عثمان کی بعض پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اہل سنت ایسی سخت باتیں لکھ جاتے ہیں کہ جن پر افسوس کیا جا سکتا ہے۔ حکیم ظفر احمد سیالکوٹی نے بھی اپنی کتاب شہادت عثمان شخصیت و کردار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34 پر حضرت عبد الرحمن بن عدیس کے لیے بدبخت اور خارجی جیسے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وجہ صرف یہ کہ یہ حضرت عثمان کی بعض پالیسیوں کے مخالف تھے۔ اسی طرح مولانا نور الحسن شاہ دیوبندی نے شہادت ذوالنورین صفحہ نمبر 399 تا 401 مطبوعہ ملتان معراج الحق عثمانی اپنی کتاب حضرت عثمان ذوالنورین صفحہ نمبر 312 صفحہ نمبر 313 مطبوعہ کراچی میں ان صحابہ کے بارے میں ایسی ہی باتیں لکھی ہیں۔ ہم یہاں برادران اہل سنت سے صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ اب کہاں گیا احترام صحابہ کا قانون؟ بیعت الرضوان میں شریک ان جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ایسے گھٹیا الفاظ لکھنے والوں کے پاس شیعوں پر تنقید کرنے کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ جو لوگ شیعوں کو صحابہ کرام کے باہمی اختلافات میں دخل نہ دینے کا مشورہ دیتے ہیں وہ اپنے طرز عمل پر ذرا غور کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت البلاغہ میں جنگ حنین کے بارے میں ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے مسلمانوں کی طرف سے خوب جنگ کی، بہت سے لوگوں کو قتل کیا، آخر خود بھی جان دے دی۔ شاہ ولی اللہ محدث لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا اس کا انجام بخیر نہیں۔ اگر یہی بات کوئی شیعہ لکھتا تو انتہائی ناپسند کی جاتی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات اہل سنت کی کتب تفاسیر، احادیث اور تواریخ میں موجود ہیں، لیکن ہمارا مقصد صرف یہ بتلانا ہے کہ شیعہ سنی کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند ہونے کے باوجود نہ ہی اہل سنت انہیں معصوم سمجھتے ہیں اور نہ ہی شیعہ، بلکہ سنی شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان میں مختلف درجات رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ ذیل میں ہم چند اہل سنت اور شیعہ علماء کی تصریحات نقل کرتے ہیں۔ اہل سنت محقق مولانا محمد تقی امینی لکھتے ہیں، نہ سب انسان یکساں ہوتے ہیں اور نہ سب صحابہ یکساں تھے۔ ان کے علم، فضل، ریاضت و تقوی اور رسول اللہ کی صحبت اور قرب کے لحاظ سے ان میں تفاوت تھا، اس لیے لازمی طور پر ان کے اتباع اور اقوال و افعال کا مقام متعین کرنے میں اس فرق کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اہل سنت مورخ اکبر شاہ خان نجیبہ آبادی لکھتے ہیں، جس طرح صحابہ کرام کو آج کل کے مسلمانوں، مولویوں اور صوفیوں پر قیاس کرنا غلطی ہے، اسی طرح ان کو عالم انسانی سے بالاتر ہستیاں سمجھنا اور انسانی کمزوریوں سے قطعاً مبرہ یقین کرنا بھی غلطی۔ آخر وہ انسان تھے، کھانے پینے سونے کی تمام ضرورتیں ان کو اسی طرح لاحق تھیں جس طرح تمام انسانوں کو ہوا کرتی ہیں۔ صحابہ کرام کا کہنا ہی کیا
خود حضرت کو بھی اپنے انسان ہونے کا اقرار اور بشر رسول ہونے پر فخر تھا۔ صحابہ کرام کو مقام ائمہ اہل بیت اور شیعہ علماء کے کلام کی روشنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام اصحاب رسول کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اصحاب میں سے ایک گروہ کو منتخب فرمائے، ان کو بہت عزت عطا کی اور تائید و نصرت سے آراستہ کی، اور حضرت کی زبان مبارک پر ان کے فضائل و مناقب اور کرامات جاری فرمائے۔ تم ان سے محبت کے ساتھ اعتقاد رکھو اور ان کی فضیلت کا ذکر کرو اور اہل بدعت سے اجتناب کرو، کیونکہ ان کی محبت دلوں میں کفر و ضلالت پیدا کرتی ہے۔ شیعہ حضور نبی اکرم کے اصحاب کا احترام کرتے ہیں، اور ان علامہ سید اسد حیدر نجوی لکھتے ہیں کہ عزت میں کوئی کمی نہیں کرتے، لیکن وہ صحابہ کے متعلق حضرت کی سیرت مبارکہ کی پیروی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ شرعی احکام صحابہ اور غیر صحابہ سب کے لیے یکساں ہیں، ہر صحابی کا مقام و مرتبہ اس کے اعمال اور کردار کے مطابق ہے۔ مفسر قرآن علامہ حسین بخش جاڑا لکھتے ہیں، جناب رسالت مآب کے باوفات صحابہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یقیناً جنتی ہیں، اور باقی مسلمانوں سے پہلے وہ جنت کے مستحق ہیں۔ جنہوں نے مشکلات و مصائب میں حضور کا ساتھ دیا وہ ہماری طرف سے جزائے شکر کے مستحق ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں، جو لوگ شیعوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، بالکل اور سراسر غلط ہے اور شیعوں پر بہتان عظیم ہے۔ ہمارے نزدیک وہ شیعہ نہیں جو اصحاب رسول کا دشمن ہے۔ سید محمد باقر نقوی مدیر اصلاح انڈیا لکھتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ شیعوں پر یہ الزام کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور تمام صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں انتہائی غلط احتام اور محض تعصب و فرقہ وارانہ ذہنیت کا مظاہرہ ہے۔ محقق بہائی اپنے رسالہ اعتقاد الامامیہ میں فرماتے ہیں، ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان اصحاب رسول کی محبت واجب ہے جو حضرت کی مطابقت پر قائم و دائم رہے اور ان کی وفات کے بعد ان کے احکام و سیاح اور وصایا کی مخالفت نہ کی۔ مفتی جعفر حسین اور عظمت صحابہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا جو جلیل القدر صحابہ کے بارے میں ہے، اس کی شرح میں مفتی جعفر حسین مروم لکھتے ہیں، کیا سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار بن یاسر، خباب بن ارت، بلال بن رباح، قیس ابن سعد، جاریہ بن قدامہ، حجر بن عدی، حذیفہ بن یمان، حنف بن قیس، عمر بن الحمق، عثمان بن حنیف ایسے جلیل القدر صحابہ کو اہل اسلام فراموش کر سکتے ہیں جن کی جاں فروشانہ خدمات کے تذکروں سے تاریخ اسلام کا دامن چھلک رہا ہے۔ آقائے شرف الدین عاملی لبنانی کا بیان۔ سید عبد الحسین شرف الدین موسوی لبنانی، جن کی تصانیف مذہب شیعہ کا گراں قدر سرمایہ ہے، اپنی کتب الفصول المہمہ میں صحابہ کرام کے بارے میں شیعہ نظریہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں شیعہ بالکل متوسط رائے رکھتے ہیں، کیونکہ شیعہ نہ غالیوں کی طرح تفریز میں مبتلا اور نہ جمہور مسلمین کی طرح افراد سے کام لیتے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 272 تا صفحہ نمبر 282 پورے 11 صفحات پر کئی سو جلیل القدر صحابہ کے نام لکھے جو دامن اہل بیت سے وابستہ تھے۔ واقع کربلا میں صحابہ کرام کی قربانیاں، ہمارا یہ موضوع یقیناً مکمل رہے گا جب تک کہ ہم تاریخ اسلام کی اس ناقابل فراموش المیہ میں صحابہ کرام کی قربانیوں کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ شیعہ علماء و محققین نے ان صحابہ کرام کے نام تاریخ اسلام سے تلاش کر کے لکھے ہیں۔ حادثہ کربلا وفات پیغمبر سے تقریباً نصف صدی بعد پیش آیا، اس لیے ان صحابہ کرام میں سے اکثر کی عمر 60 سال سے تجاوز ہو گئی، لیکن اس قبر سینی کے باوجود صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت نواز رسول کے ساتھ قربانی کے لیے میدان کربلا میں پہنچ گئی۔
شیخ شیعہ فقی شیخ محمد حسین نجفی مجتہد کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔ آج شیخ محمد حسین نجفی مجتہد نے اپنی کتاب سعادت الدارس فی المقتل الحسین کے صفحہ نمبر 300 تا صفحہ نمبر 363 پر شہدائے کربلا کے تذکرے میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام کے اسماعی گرامی لکھے ہیں۔ حضرت انس بن حارث الکاہلی بدری، علامہ ابن حجر اسقلانی و ابن عساکر وغیرہ علماء نے انہیں صحابہ رسول میں شمار کیا ہے۔ بہت عمر رسیدہ بدری صحابی تھے۔ جب امام حسین نے انہیں اذن جہاد دیا اور روانہ کیا تو انہوں نے امامے سے اپنی خمیزہ کمر کسی اور پٹی لے کر بھووں کو جو آنکھوں پر لٹکی ہوئی تھی بلند کر کے پیشانی پر رکھا۔ امام علی مقام ان کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور دعائے خیر دیتے ہوئے فرمایا، ایش بوڑھے مجاہد، خدا تیری صحیح کو مشکور فرمائے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ ابن سعد نے طبقات میں انہیں صحابہ رسول میں شمار کیا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، علامہ ابن حجر اسقلانی نے انہیں صحابہ رسول میں شمار کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عبید الرب الانصاری، یہ بزرگوار بھی صحابہ رسول میں سے تھے۔ علامہ اسقلانی نے اصحابہ میں اور علامہ جزری نے اساد الغابہ میں ان کے تفصیلی حالات لکھے ہیں۔ زہر بن عمر و اسلمی، ارباب سیر نے آپ کا شمار اصحاب رسول میں کیا اور یہ کہ آپ بیعت شجرہ، صلح حدیبیہ اور جنگ خیبر میں بھی شریک تھے۔ مجمع بن زیاد الجہنی بدری، صاحب استیاب نے لکھا ہے کہ یہ بزرگوار حضرت کے ساتھ بدر و احد میں شریک رہ چکے تھے۔ شبیب بن عبداللہ، یہ بھی واقع کربلا میں بہت عمر رسیدہ تھے۔ حضرت مسلم بن کثیر، عمار ابن سلامہ، انہیں بھی بعض اہل سیر نے صحابہ میں شمار کیا۔ حجاج بن زید السعدی، حضرت سلمان بن سرد خزائی، خون حسین کا انتخاب لینے والی پہلی جماعت کے سربراہ۔ سانحہ کربلا میں تو نواز رسول کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے شریک ہو کر شہادت کی سعادت حاصل کر لی تھی، لیکن اس خون ناحق کے انتقام کے لیے جو سب سے پہلی جماعت اٹھی، اس کی سربراہی کا صحرا بھی پیغمبر اکرم کے ایک محترم اور عمر رسیدہ صحابی سلمان بن سرد خزائی کے سر ہے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام یسار تھا۔ پیغمبر اکرم نے خود ان کا نام سلمان رکھا۔ کافی عمر رسیدہ تھے، اپنی قوم میں بھی شرف و بزرگی کے مالک تھے۔ وفات پیغمبر کے بعد کوفے میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ حضرت سلمان بن سرد ان لوگوں میں تھے جنہوں نے امام حسین کو کوفے آنے کی دعوت دی تھی، لیکن کربلا میں نہ پہنچ سکے۔ غالباً قدرت نے ان کی قسمت میں کوئی اور شرف لکھا ہوا تھا۔ خون حسین کے انتقام کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوئے، ان کی تعداد 6000 سے 17000 بیان کی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت سلمان بن سرد کو اپنا سربراہ بنایا۔ عبید اللہ بن زیاد کی فوج سے ان کی لڑائی ہوئی۔ حضرت سلمان سمیت کافی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے۔ یہاں پر ایک بڑی بات تعجب انگیز ہے کہ حضرت سلمان بن سرد عمر رسیدہ صحابی رسول ہیں، لیکن اکثر مورخین اہل سنت ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بول کر جاتے ہیں کہ یہ صحابی رسول تھے، بلکہ ان کا ذکر ایک عام سے آدمی کی طرح کرتے ہیں۔ مثلا علامہ اسلم جیہ پوری تاریخ الامت میں قاتلان حسین سے انتقام لینے والی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ کی ایک جماعت تھی جو امام حسین کے قتل کا مطالبہ اور ان کے قاتلوں سے قصاص لینے کو نکلی تھی۔ ان کی تعداد 6000 تھی۔ ان کا سردار سلمان بن سرد رئیس کوفہ تھا۔ مشہور تاریخ نگار اکبر شاہ خان نجیبہ آبادی صحابی رسول کا ذکر کس طرح کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ سلمان بن سرد 5 ربیع الثانی کو نخیلہ سے 17000 کی جمعیت کے ساتھ حدود شام کی طرف روانہ ہوا۔ مفتی زین العابدین میریٹی نے حضرت سلمان بن سرد کو مشہور محبت اہل بیت لکھا ہے۔ البتہ شاہ معین الدین احمد ندوی ان کے صحابی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کوفے کے ایک ممتاز بزرگ سلمان بن سرد جنہیں شرف صحابیت بھی حاصل تھا، حضرت علی کے بڑے فدائیوں میں سے تھے۔ اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود شیعوں پر صحابہ دشمنی کا الزام کیوں؟ ایک اہم سوال اور اس کا جواب۔
یہ سوال اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اب صحابہ کرام کی اتنے فضائل اور کارہائے نمایاں بیان کرنے کے باوجود برادران اہل سنت کی طرف سے شیعوں پر یہ الزام کیوں عائد کیا جاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کی تعریف نہیں کرتے، یا یہ کہ شیعہ حضرات صحابہ کرام کا ذکر معاذ اللہ برائی سے ہی کرتے ہیں؟ شیعوں پر یہ الزام اتنے تسلسل سے عائد کیا جاتا رہا کہ ہر شخص یہی سمجھنے لگا کہ شیعوں کو صحابہ کرام سے خواہ کی دشمنی ہے۔ شیعوں کے بارے میں غلط فہمی یوں ہی پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ اس غلط فہمی کے پیدا کرنے کے پیچھے گہری سازش کار فرما تھی اور اس میں مختلف حکومتوں کا عمل دخل رہا ہے۔ اس کی ابتدا سرکاری وظیفے پر ملنے والے علماء سے ہوئی، پھر بعد میں آنے والے اس غلط پروپیگنڈے کا شکار ہوتے چلے گئے۔ برادران اہل سنت کی شیعوں کے بارے میں غلط فہمی کی ایک بڑی وجہ گزشتہ صفحات میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس سے بعض روزے روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ شیعہ عظمت صحابہ کے بھی قائل ہیں، اور جن صحابہ کرام کے کارنامے صحیح طور پر ثابت ہیں انہیں نہ صرف تسلیم کرتے بلکہ انہیں بیان کرنے میں بخل سے کام بھی نہیں لیتے۔ مہاجرین اولین کا جو مقام شیعوں کی نظر میں وہ بھی گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔ بیت رضوان میں شامل صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، لیکن شیعہ یہاں پر بھی ایک ایسی بات کہتے ہیں جو اصول پر مبنی ہے اور ہر انصاف پسند شخص اسے تسلیم کرے گا، اور وہ یہ کہ بہت ساری ایسی فرضی احادیث جنہیں خود علماء اہل سنت بھی من گھڑت اور خود ساختہ قرار دیتے ہیں اور جنہیں بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں کے حکم سے یا ان کی سرپرستی میں بنوایا گیا، شیعہ ایسی احادیث کو کسی طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں مختلف بزرگوں کی شان میں کس طرح احادیث بنوائی گئیں اور علماء نے کسی طرح قانون میں نرمی کی اور جعل ساز جماعت نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا اور کیسی کیسی احادیث شائع ہو کر عوام میں مشہور ہو گئیں اور ان کے اسلامی معاشرے پر کیسے اثرات ہوئے، اس کا مختصر احوال ملاحظہ فرمائیں۔ فضائل و مناقب کی ضعیف روایات اور علماء اہل سنت کے اعترافات۔ مولانا شبلی نعمانی سیرت النبی میں حافظ زین الدین عراقی کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ہر طالب علم کو جاننا چاہیے کہ سیرت میں سبھی طرح کی روایتیں ہوتی ہیں، صحیح اور غلط بھی۔ یہی وجہ کہ مناقب اور فضائل اعمال میں کثرت سے ضعیف روایتیں شائع ہو گئیں اور بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں ان روایتوں کا درج کرنا جائز رکھا۔ مولانا شبلی نعمانی پھر لکھتے ہیں، غور کرو، ابو نعیم خطیب بغدادی، ابن عساکر، حافظ عبد الغنی وغیرہ حدیث اور روایت کے امام تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ خلفاء اور صحابہ کے فضائل میں ضعیف حدیثیں بے تکلف روایت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ خیال عام طور پر پھیل گیا تھا کہ صرف حلال و حرام کی حدیثوں میں احتیاط اور شدت کی ضرورت ہے، ان کے سوا اور روایتوں میں سلسلہ سند نقل کر دینا کافی ہے، تنقید اور تحقیق کی ضرورت نہیں۔ نامور مصری مصنف احمد امین نے فجر الاسلام میں جو کچھ لکھا ہے حرف بہ حرف ملاحظہ فرمائے، اور وہ لکھتے ہیں وہ بیشتر حدیثیں جو فضائل صحابہ میں گڑھی گئی ہیں بنو امیہ کے زمانے میں بنائی گئی ہیں، کیونکہ لوگ اس طرح ان کا تقرب حاصل کرتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان حدیثوں کے ذریعے وہ بنو ہاشم کی نعت کاٹ سکتے ہیں۔ یہی مصری قلمکار جناب احمد امین مزید لکھتے ہیں، امیر معاویہ نے تمام گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو تمہارے علاقے میں حضرت عثمان کے ہوا خواہ، خیر خواہ اور بھئی خواہ کون کون لوگ ہیں، ایسے لوگ کتنے ہیں جو حضرت عثمان کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی مجلسوں میں قریب جگہ دو اور ان کی پوری عزت کرو، اور ایسے آدمیوں کی تمام روایتیں ماں ان کے ناموں کی، ان کے باپ اور خاندان کے ناموں کہ مجھے لکھ کر بھیجو۔ چنانچہ تمام گورنروں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح حضرت عثمان کے مناقب اور فضائل بکثرت بیان کیے جانے لگے، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے امیر معاویہ ایسے لوگوں پر انعام و اکرام کی بارش کرتے رہتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، امیر معاویہ نے اپنے گورنروں کو یہ بھی لکھ بھیجا تھا کہ تحقیق و تفتیش کرو، جن لوگوں کے متعلق یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ حضرت علی اور ان کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام دیوان سے کاٹ دو اور ان کا روزینہ اور وظیفہ بند کر دو۔ علامہ حافظ اسلم جیرا جیوپوری شیعوں پر سختیاں
کہ زیر عنوان لکھتے ہیں امیر معاویہ نے اپنے تمام اعمال کو حکم بھیجا کہ جو شخص حضرت علی اور ان کے اہل بیت سے تولا رکھے یا ان کے مناقب روایت کرے اس کا نام وظائف کے دفتر سے کاٹ دو، اس کی شہادت ساقط الاعتبار کر دو، صرف شیعہ عثمان کو اپنے پاس آنے دو اور ان کے فضائل میں جو روایتیں بیان کیجئے ان کو ماں ان کے راویوں کے نام کے مجھے بھیجتے رہو۔ دعوت فکر مندرجہ بالا تمام عبارتیں اہل سنت کے جید اور مستند علماء کرام کی ہیں۔ جناب احمد امین مصری کی فجر الاسلام کا ترجمہ اردو ترجمہ بڑی آسانی سے مل سکتا ہے، دوسری کتاب بھی مارکیٹ میں عام دستیاب ہے جہاں سے اصل عبارت دیکھی جا سکتی ہیں۔ شیعہ ایسے تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کر دنیا والوں سے پوچھتے ہیں کہ کون سا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے احادیث بنا کر یا بنوا کر انہیں پیغمبر اکرم سے منسوب کر دیں، اور اگر کوئی انصاف پسند یا تحقیق پسند اصل حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف فتویٰ بازی شروع کر دی جائے۔ کیا کسی بزرگ کی شان اور مقام بڑھانے کے لیے احادیث بنائی جا سکتی ہیں؟ جن محدثین اور علماء نے یہ قانون بنایا کہ کسی بزرگ کے مناقب و فضائل میں یا کسی کی شان اور مقام بڑھانے کے لیے جھوٹے حدیثیں بھی قابل قبول ہیں، ہم انہیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یاد دلاتے ہیں۔ حضرت نے بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ میرے اوپر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں ہے جیسے اور کسی پر جھوٹ باندھنا، کیونکہ حضرت پر جھوٹ باندھنے سے ایک عالم گمراہ ہوگا اور دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ پھر فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پیغمبر اکرم کی اس فرمان کے ہوتے ہوئے ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی احادیث بنانے والے یا انہیں بیان کرنے والے خدا کے حضور کیا جواب دیں گے۔ امام احمد بن حنبل کا ایک حقیقت افروز بیان۔ جب علماء نے قانون میں لچک پیدا کی اور حکومتوں نے انعام و اکرام کا لالچ دیا تو ہر شخص نے اپنی من پسند شخصیات کے بارے میں جس طرح چاہا احادیث وضع کر لی اور یہ خود ساختہ احادیث عوام میں مشہور ہو گئیں۔ احمد امین مصری کا بیان پیچھے گزر چکا ہے کہ ایسی احادیث بنو ہاشم یعنی خاندان رسالت کے افراد کو نیچا دکھانے کے لیے بنائی گئی۔ ایسے میں امام احمد ابن حنبل جو دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے نے ایک تاریخی جملہ کہا جو کہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور اس ایک فکر نے بہت سارے لوگوں کی محنت پر پانی پھیر کر اسے مشکوک بنا دیا، بلکہ حق کے متلاشیوں کو سیدھی راہ بھی دکھلا دی۔ امام موصوف لکھتے ہیں صحابہ کی اسناد کے اعتبار سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی صحابی کے وہ فضائل ثابت نہیں ہوتے جو علی کے ثابت ہوتے ہیں۔ ضعیف احادیث کی صرف ایک مثال ملاحظہ ہو، ہم اپنے محترم قائرین کی اطلاع کے لیے صرف ایک حدیث پیش کرتے ہیں، شاید ہی اہل سنت میں سے کوئی فرد ایسا ہو جسے یہ حدیث یا اس کا ترجمہ یا یاد نہ ہو۔ ہر چھوٹا بڑا مولوی اسے اکثر اپنی تقاریر میں بیان کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جس میں سینکڑوں مرتبہ یہ حدیث بیان نہ کر دی گئی ہو، لیکن اکثر پڑھے لکھے دوستوں کے لیے یہ بات یقیناً باعث حیرانگی ہوگی کہ بزرگ علماء اہل سنت نے بڑے صاف اور واشگاف الفاظ میں جس طرح اس حدیث کو خود ساختہ اور ضعیف قرار دیا، شاید ہی کوئی دوسری حدیث ایسی ہو، اور وہ مشہور حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ واضح ہے کہ اہل سنت محقق شیخ ناصر الدین البانی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احادیث ضعیفہ کا مجموعہ جن سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا میں اسے ملتی جلتی 4 احادیث نقل کی ہیں، پھر پورے 10 صفحات پر ان علماء اہل سنت کے بیانات نقل کیے جنہوں نے اس حدیث کو فرضی، ضعیف اور خود ساختہ لکھا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ناصر الدین البانی کا بیان ملاحظہ فرمائیں، وہ لکھتے ہیں یہ حدیث من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ ابن عبد البر نے اس حدیث کی سند کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، اس لیے کہ حارث بن حسین راوی مجہول ہے۔ ابن حزم نے اس پر نقد کرتے ہوئے فرمایا کہ روایت ساقط الاعتبار ہے، ابو سفیان ضعیف ہے اور حارث بن اسید
سے مراد ابو وہب ثقفی ہے، اور سلام بن سلیمان بلا شبہ موضوع حدیث روایت کرتا ہے، بلا شبہ یہ حدیث بھی ان میں سے ہے۔ اہل سنت عالم مولانا وحید الزمان حیدرآبادی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے، بلکہ بعض نے تو اسے موضوعات میں شمار کیا ہے، اور اس کا مطلب بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور اس حدیث کے موضوع ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ نے ایسے مولانا وحید الزمان خان مرحوم کے آخری الفاظ ہم نے دانستہ چھوڑ دیے ہیں، یہی الفاظ اگر شیعہ لکھ دیتا تو برادران اہل سنت کو ناگوار گزرتے۔ جو احباب پوری عبارت پڑھنا چاہتے ہیں اصل کتاب کی طرف رجوع کریں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رسائل و مسائل کے حاشیے پر ایک سائل کے جواب میں اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، واضح رہے کہ اس حدیث کی سند انتہائی کمزور ہے۔ بڑی سیدھی اور صاف سی بات ہے کہ یہ ختمی مرتبت کی حدیث ہی نہیں بلکہ بعد میں بنائی گئی۔ یہ حدیث بنانے والوں کے کیا مقاصد تھے اور اسے اتنے زور و شور سے کیوں بیان کر کے مشہور کیا گیا، یہ الگ بحث ہے۔ ہمارا مقصد تو صرف ان مولوی صاحبان کو خدا کا خوف یاد دلانا ہے جو مساجد میں بیٹھ کر جانتے بوجھتے ہوئے بھی سینہ زوری سے اور زبردستی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ شیعوں پر تبرہ بازی کا الزام اور اس کی حقیقت۔ شیعوں پر بڑی شدت سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں سخت کلمات کہتے ہیں، جس سے اہل سنت کی دل آزاری ہوتی ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے قبل یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اتنی بات تو اہل سنت بھائی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تمام شیعہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ایسے افراد تھوڑی تعداد میں۔ ہم خود اس حق میں ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں ہماری بھی گزارشات ہیں۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کو کھلے دل سے ان پر غور کرنا چاہیے۔ شیعوں میں ایک انتہا پسند جماعت کیسے پیدا ہوئی؟ شیعوں میں یہ انتہا پسند جماعت کیسے پیدا ہو گئی؟ کیا یہ کسی کا عمل کا رد عمل تو نہیں؟ اہل اسلام کا آپس میں تعصب اچھی بات نہیں۔ شیعوں میں اگر کچھ افراد تعصب کا شکار ہوئے تو کیوں؟ اس تعصب کی ابتدا شیعوں کی طرف سے نہیں ہوئی، جیسا کہ اہل سنت محقق ابو زہرا مصری نے تسلیم کیا ہے۔ لکھتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ تعصب یک طرفہ نہ تھا بلکہ جوابی تعصب تھا۔ اگر یہ دونوں تعصبات اپنی جگہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان حقائق سے انحراف کیے بغیر محبت و مودت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ بزرگان دین کو برا بھلا کہنے کی ابتدا کس نے کی؟ ہم اپنے اہل سنت برادران کی اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کیے دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بزرگان دین کو برا بھلا کہنے کی ابتدا بھی شیعوں کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ اہل سنت محققین خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں جس عظیم شخصیت کی سب سے پہلے اعلانیہ توہین کی گئی وہ حضرت علی ہیں۔ نامور سنی عالم اور محقق سید سلیمان ندوی علویہ اور عثمانیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رفتہ رفتہ عثمانیہ نازبیہ ہو گئے، یعنی حضرت علی کو اعلان نعوذ باللہ برا بھلا کہنے لگے، اور لامحالہ اس کا رد عمل ہونا ضروری تھا۔ علویہ نے نہ صرف بنو امیہ کو بلکہ خلفائے اولین کو بھی برا بھلا کہنا شروع کیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ علویہ کا یہ فعل بہت بعد میں شروع ہوا، کیونکہ صحاح کی کتابوں میں بنو امیہ کی ان شرارتوں اور خوارج کی عقیدیوں کی تردید صحابہ کی زبان سے مذکور ہے، لیکن علویہ کی نسبت ان کا کوئی حرف میری نظر سے نہیں گزرا۔ لیجیے، اہل سنت محقق کی زبانی یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ علویہ جنہیں دوسری جگہ یہی مصنف شیعان علی بھی کہتے ہیں کا یہ فعل، یعنی اہل سنت کے بزرگوں کے بارے میں سخت زبان استعمال کرنا بہت بعد میں شروع ہوا، بلکہ اہل سنت کی کتب احادیث میں بنو امیہ اور خوارج کی وہ گستاخیاں ذکر ہوئی ہیں جو وہ اہل بیت رسول کے بارے میں کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت تک شیعان علی انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ ائمہ اہل بیت گالی کے جواب میں گالی دینے سے منع کرتے تھے۔ اعلانیہ تبرہ بازی کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اعلانیہ تبرہ بازی کی افسوسناک رسم جس نے مسلمانوں کے درمیان نفرت کا بیج بویا اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے، باہمی الفت و محبت کی بجائے
دلوں میں نفرت آتی گئی۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور اس کی ابتدا کس نے کی؟ سید سلمان ندوی کا مفصل بیان اوپر گزر چکا ہے کہ عثمانی فرقہ نے سب سے پہلے حضرت علی کو علی الاعلان نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کیا۔ کاش یہ معاملہ یہیں دب جاتا اور نفرت کی آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن بات آگے بڑھ کر ممبروں تک آ گئی۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب ہے جس بات کا الزام آج سادگی سے یہ جان بوجھ کر شیعوں پر لگایا جا رہا ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ علماء اہل سنت نے خود بڑی وضاحت سے لکھا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ شاہ معین الدین احمد ندوی لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے اپنے زمانے میں برسر ممبر حضرت علی پر سب و شتم کی مضمون رسم جاری کی تھی اور ان کے تمام اعمال اس رسم کو ادا کرتے تھے۔ پھر دوسری جگہ لکھتے ہیں اموی خلیفہ نے ایک بری بدعت یہ جاری کی تھی کہ وہ خود اور ان کے تمام اعمال خطبے میں حضرت علی پر طعن کیا کرتے تھے اور اسے خطبے کا جز بنا دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے بالکل بند کر دیا اور تمام اعمال کے نام فرمان جاری کر دیا کہ حضرت علی کے متعلق جو ناملائم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بند کر دیے جائیں۔ اہل سنت مورخ مفتی زین العابدین میریٹھی تاریخ ملت میں لکھتے ہیں خلفائے بنی امیہ اور ان کے اعمال خطبوں میں حضرت علی پر لعن طعن کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد بزرگوار عبدالعزیز بھی مصر کے والی کی حیثیت سے اس تکلیف دہ فرض منصبی کو ادا کرنے پر مجبور تھے، لیکن چونکہ دل میں زبان کا ہمنوا نہ تھے اس لیے اس موقع پر آپ کی زبان سٹپٹا جاتی۔ بیٹے نے باپ کی کمزوری کا بھانپ لیا اور ان سے اس کی وجہ پوچھی۔ امیر عبدالعزیز نے کہا بیٹا جو لوگ ہمارے ساتھی ہیں اگر انہیں حضرت علی کے فضائل معلوم ہو جائیں تو کوئی ہمارا ساتھ نہ رہے، سب ان کی اولاد کے حامی بن جائیں۔ یہ بات عمر بن عبدالعزیز کے دل میں گھر کر گئی۔ پھر جب آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے اعمال کے نام حکم جاری فرمایا کہ خطبوں میں سے حضرت علی پر لعن طعن کو خارج کر دیا جائے۔ علامہ حافظ اسلم جیرہ جیپوری تاریخ الامت میں لکھتے ہیں کہ خلافت بنی امیہ کے اسباب میں زوال کے زیر عنوان امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے علامہ مسکور کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ باوجود علم و دانش مندی اور دوربینی کے انہوں نے ممبروں پہ خطبوں میں حضرت علی پر لعن طعن کو جاری رکھا۔ یہ ایسی سیاسی غلطی تھی کہ اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی وجہ سے بلا کسی فائدے کے لوگوں اور خاص کر شیعوں کے دلوں میں غم و غصے کی آگ بھڑکتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بعض لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اٹھ کر روبروئے خلفاء یا عمرہ کی تردید کر دیتے تھے یا اس پر ان کو سزا دی جاتی تھی، جس کی بدولت لوگوں میں کینے کا جوش اور بڑھتا گیا۔ اہل سنت اسکالر ملک غلام علی سابقہ جسٹس وفاقی شرعی عدالت کا بیان ملاحظہ ہو۔ واضح ہے کہ حضرت علی پر ساب و شتم کے ثبوت کے لیے نہ صرف کتب تاریخ بھری پڑی ہیں بلکہ کتب احادیث میں بھی اس کے بے شمار حوالے موجود ہیں۔ جسٹس موصوف نے تقریباً 47 صفحات پر مشتمل حضرت علی اور اہل بیت پر سب و شتم کی بحث میں لکھا ہے کہ سب علی کو ثابت کرنے میں میرا اصل انحصار صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابی داؤد، ابن ماجہ اور مسند احمد پر ہے، جو بلا جمع حدیث کی صحیح کتابیں ہیں۔ علماء مورخین جن کے اقوال میں نے نقل کیے ہیں وہ بھی بالاتفاق ائمہ اہل سنت ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ کے عہد میں حضرت علی اور اہل بیت پر سب و شتم کا آغاز ہوا، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک ممبروں پر جاری رہا۔ سلسلہ سب و شتم کی طوالت کے زیر عنوان جسٹس مذکور لکھتے ہیں حضرت علی کی شہادت، بالخصوص حضرت حسن کی امیر معاویہ کے مقابلے میں خلافت سے دستبرداری کے بعد اس مہم کو یک طرفہ جاری رکھنے کا آخر کیا جواز ہو سکتا تھا۔ میں متعدد حوالوں کے ذریعے سے یہ بات کر چکا ہوں کہ حضرت حسن نے شرائط صلح میں سے ایک شرط یہ بھی لکھوائی تھی کہ ہمارے والد ماجد اور ہمارے گھرانے پر سب و شتم کا سلسلہ بند ہو، یا کم از کم ہمارے سامنے ایسا نہ ہو۔ یہ شرط طے ہو گئی، مگر افسوس کہ اس کی پابندی نہ ہو سکی، اور جیسا کہ مورخ
ابو الفہادہ اور دوسرے سب مورخین نے بیان کیا کہ سب و شتم کی مہم باقاعدہ سرگرمی کے ساتھ دوبارہ اس وقت شروع ہوئی جب امیر معاویہ کا کامل تسلط ہو چکا تھا اور بظاہر کوئی اختلاف فضا میں موجود نہ رہا۔